مظہر آپ سے بھی یہی سوال ہے، کیا آپ کو الیکشن ٹائم پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے؟ پہلے ہم نے لیجسلیشن دیکھی جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پاورز میں اضافہ کیا گیا کہ جی بڑے ایشوز ہیں تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں، وہ ہم نے دیکھی۔ پھر ہم نے آرمی ایکٹ کے اندر چینجز دیکھی، پھر شکر ہے کہ وہ ابھی رک گیا ہے، وائلنٹ ایکسٹریمزم بل اس کے اپنے چیزیں تھی۔ پھر جو ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر 2 کیبنٹ نے اپروو کیے ہوئے ہیں، ایک ای سیفٹی والا، دوسرا جو ہے ڈیجیٹل والا بھی جو بل ہے، نظر ہی آ رہا ہے کہ بہت زیادہ کنٹرولز والی رجیمز بن رہی ہیں جہاں پہ باتیں بھی کنٹرول ہوں گی، پلیٹ فارمز آف کمیونیکیشن یہ بھی بڑے سخت پیرامیٹرز کے اندر کام کریں گے۔ پھر سینسس آ جاتا ہے، ہمیں لگ رہا ہے جیسے کیا آپ کو یہ فیلنگ ہوتی کہ ایک نیا گورننس سٹرکچر بن رہا ہے، جس مرضی نام سے اس کو بلائیں، اور شاید وہ ٹریڈیشنل پارلیمنٹری پالیٹکس والا سین انڈکلیئرلی بدلتا نظر آ رہا ہے، اور پہلی کیجولٹی شاید الیکشنز ہوں ٹائملی؟ دیکھیں مالک، مجھے تو بہت بڑا کور اپ لگ رہا ہے، اور کور اپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ کم سے کم میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت ہی خطرناک لیجسلیشن ہو رہی ہے، اور اس سے براہ راست جو ہے وہ جرنلسٹ اور میڈیا متاثر ہوگا۔ اور صرف پیمرا رولز ہی نہیں ہیں، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اٹھا لیں آپ، توہین پارلیمنٹ کی طرح وہ قانون اٹھا لیں، یہ ساری ڈائریکٹلی آپ کو ہٹ کریں گی۔ یہ ڈائریکٹلی ہٹ کر رہی ہیں ہیومن رائٹس کو، یہ ڈائریکٹلی ہٹ کر رہی ہیں آزادی اظہار کو، اور یہ مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ نومبر میں تو نہیں لگ رہے الیکشن۔ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ کنگز پارٹیز نظر آ رہی ہیں۔ آپ خیبر پختونخوا میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ کر رہے تھے کہ کس پارٹی میں جانا چاہیے۔ ہی واز ٹولڈ کہ اگر آپ نیشنل لیول پہ پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں، پنجاب کے لیول پہ پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں تو استحکام پاکستان میں جائیں، اور اگر آپ کراچی میں پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں تو ایم کیو ایم میں جائیں۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یعنی پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، بلوچستان میں عوامی پارٹی کو ٹوٹتے ٹوٹتے دوبارہ اپنی جگہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، کراچی میں ایک ریوائول آف ایم کیو ایم کی کوشش کی جا رہی ہے، ناٹ ایم کیو ایم لنڈن، ایم کیو ایم پاکستان کے ہی ریوائول کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری کھچڑی جو نشاندہی کر رہی ہے وہ یہ کہ نومبر میں تو الیکشن نہیں ہو رہے، اور اب اس کا جواز مردم شماری کیا جائے یا اس کا جواز کوئی اور نکالا جائے، لیکن اس چیز کے بہت کم امکانات لگ رہے ہیں کہ الیکشن نومبر میں ہی ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ یہ کہ یہ لیجسلیشن اس طرح کی اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ ایسی لیجسلیشن کر رہے ہیں جس میں بڑی لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، اس میں آپ اس طریقے سے چیزوں کو امینڈ کر رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کل آپ کو خود ہرٹ کرے گی۔ اس لیے میں کور اپ کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ شہادت ایوان صاحب سے پوچھیں کہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں یہ جو آپ نے جو قانون وہ لے کر آئے ہیں، پھر یہ کہا جب اعظم تاڑڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو پی ٹی آئی کے زمانے کا قانون وہ تھا، بل تھا، اور ہم نے فل اسٹاپ اور قوامہ بھی نہیں، لیکن شہری رحمان صاحبہ تو کچھ اور کہہ رہی ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہی کہ اس کو نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کچھ ترامیم کر کے ہم لا سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں بالکل انڈیکیٹ کر رہی ہیں، اور کسی نے اچھی ٹرم یوز کی کہ آپ مارشل لا نہ کہیں، آپ سویلین مارشل لا نہ کہیں، لیکن آپ پارشل لا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال لگ رہی ہے یہ کسی بھی طریقے سے جو آپ دیکھیں نا کہ زیادہ تر امینڈمنٹ میں سزاؤں کا بھی تعین ہے، ہیوی فائنز بھی نظر آتے ہیں، تو یہ کسی بھی طریقے سے مجھے ڈیموکریٹک بیہیویئر نہیں لگ رہا۔ یہ اس پارلیمنٹ میں جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، جس میں خود رولنگ پارٹیز کے بہت سے لوگوں نے کھڑے ہو کے آبجیکشن کی ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ غور تو کیا جائے کہ یہ آپ کی لا منسٹری کر رہی ہے یا لا منسٹری کو دے دیا گیا ہے، انفارمیشن منسٹری کر رہی ہے یا انفارمیشن منسٹری کو چیزیں بنا کر دے دی گئی ہیں،
یہ اس پارلیمنٹ میں جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، جس میں خود رولنگ پارٹیز کے بہت سے لوگوں نے کھڑے ہو کے آبجیکشن کی ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ غور تو کیا جائے کہ یہ آپ کی لا منسٹری کر رہی ہے یا لا منسٹری کو دے دیا گیا ہے، انفارمیشن منسٹری کر رہی ہے یا انفارمیشن منسٹری کو چیزیں بنا کر دے دی گئی ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، عمران خان ایک زمانے میں کہتے تھے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معاشی سٹیبلٹی ہوگی اور بات آگے چاہے گی۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ دوسری سائڈ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر معاشی سٹیبلٹی ہوگی اور کنٹینیوٹی ہوگی تو ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اور لگ رہا ہے کہ یہ نیا رول ہے جو فالو ہو رہا ہے۔ آپ کے خیال میں مظہر کون سا آپ کو زیادہ پریکٹیکل راستہ نظر آ رہا ہے؟ بیکاز ابھی تک ہم جو دیکھ رہے ہیں بات، جس طرح سویلین ایڈمنسٹریشن ہے یا آرمی کا رول ہے، ہر جگہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جی گارنٹیز، چاہے یو اے ای کی انویسٹمنٹ ہیں، سعودی عربیہ کی باتیں ہیں، جس کی بھی انویسٹمنٹس ہیں، قطر سے بات ہوتی ہے، تو فلیگ آرمی کو کیا جاتا ہے۔ دیکھیں فوج ہے اس لیے سب کچھ چلے گا، ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہم نے فیڈرل الیکشن کاؤنسل بنا لی، اس کے اندر بھی کام اس لیے ہوگا بیکاز یہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ سب کچھ ہے۔ تو کیا یہ اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی کا فارمولا اب چلے گا ریگارڈلیس جو بھی کانسیکوینسز ہوں، کہ وہ والی بات اب ختم ہو گئی ہے؟ مظہر نہیں چلے گا۔ دیکھیں مالک، بہت سمپل سی چیز ہے، جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک ایک کنٹینیوٹی آف دا سسٹم نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پیرالل چیز چلے، جی ایک وزیر اعظم ہو لیکن ڈیسیجن کوئی اور کر رہا ہو۔ اس کا انٹرنیشنلی امپیکٹ کیا آتا ہے؟ دنیا میں آپ چلے جائیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار کس سے اگر وزیر اعظم خود کسی اور کو کرنے دے، مزہ اگر وزیر اعظم خود اپنی پاورز ایبڈیکیٹ کر دے تو آپ اور میں کیا کریں گے؟ اس لیے بالکل کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر ہمیں اس کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں کہنا چاہیے، پھر ہمیں اسے ڈیموکریٹک آرڈر نہیں کہنا چاہیے۔ کل تک ہم یہ کہتے تھے کہ فورن منسٹر دوسرے لوگوں کے کہنے پر لگایا جاتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، اب فائنانس بھی ان کے پاس چلا گیا ہے، اور بظاہر جس طرح پارلیمنٹ کے قوانین پاس ہو رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے وہ بھی ان کی ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پیرالل چیز چلے، جی ایک وزیر اعظم ہو لیکن ڈیسیجن کوئی اور کر رہا ہو۔ اس کا انٹرنیشنلی امپیکٹ کیا آتا ہے؟ دنیا میں آپ چلے جائیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار کس سے اگر وزیر اعظم خود کسی اور کو کرنے دے، مزہ اگر وزیر اعظم خود اپنی پاورز ایبڈیکیٹ کر دے تو آپ اور میں کیا کریں گے؟ اس لیے بالکل کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر ہمیں اس کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں کہنا چاہیے، پھر ہمیں اسے ڈیموکریٹک آرڈر نہیں کہنا چاہیے۔ کل تک ہم یہ کہتے تھے کہ فورن منسٹر دوسرے لوگوں کے کہنے پر لگایا جاتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، اب فائنانس بھی ان کے پاس چلا گیا ہے، اور بظاہر جس طرح پارلیمنٹ کے قوانین پاس ہو رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے وہ بھی ان کی ہاتھ میں چلا گیا ہے۔